اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران طریقت بندہ ناچیز خادم آستانہ عالیہ چورہ شریف، درجہ بدرجہ تمام بزرگوں عزیزوں جہاں جہاں تک میری آواز جاتی ہے، جہاں جہاں تک وہاں تک وہاں تک سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، ماشاءاللہ آج محرم ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ہم جو پروگرام کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ محرم کے لحاظ سے بھی ہے اور آنے والے حالات کے سلسلے میں بھی ہے، اور سب سے جو افضل بات ہے، جو بہتر بات ہے، وہ تو ذکر اللہ ہی ہے، اللہ کا ذکر ہی ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، یا اولیاء اللہ کی شان ہے۔ جو بات میں سمجھتا ہوں یا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یا میرے ذہن میں ہے وہ یہی ہے کہ مولا علی جب مدینے سے ہجرت کر کے کوفے میں گئے، مدینے سے ہجرت کر کے جب کوفے گئے اور کوفے میں انہوں نے مسجد بنائی، اور ان کی بیٹی نہیں بلکہ ان کی پوتی نے مدرسہ بنایا، اور انہوں نے مسجد بنائی، اور مسجد کے اندر مولا علی خود جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ ایک یہودی اپنے دماغ اور دل کے اندر ایک سوال لے کر وہ حاضر ہوا اور جا کر بیٹھ گیا، اور مولا علی کا انتظار کر رہا ہے۔ جب آپ سرکار تشریف لے آئے، مولا علی تشریف لے آئے، سب کھڑے ہوئے، وہ صفیں چیرتا آگے نکلتا مولا علی کے پاس چلا گیا۔ اے علی، میں نے تمہارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، پر اس کی ایک چھوٹی سی شرائط ہے۔ وہ مولا علی نے پوچھا کیا شرائط ہے؟ کہنا شرائط یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں کیڑے کو جو رزق ہوتا ہے وہ پتھر کے اندر دیتا ہوں، اور آپ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ پاک کیڑے کو رزق پتھر کے اندر دیتا ہے۔ آپ کا مصطفیٰ بھی یہی کہتا ہے اور آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ کیڑے کو رزق پتھر کے اندر دیتا ہے۔ تو بیچ میں سے جیب میں سے ایک ڈبی نکالی بڑے مزے سے، اور ڈبی ایسے کر کے سامنے کر کے رکھی۔ اس ڈبی کے اندر یہ جو کیڑا ہے نا، یہ تقریباً آدھے گھنٹے سے اوپر کے پونا گھنٹہ ہو گیا یہ میں نے بند کیا ہوا ہے، اگر اور 10-15 منٹ یہ بند رہا تو یہ مر جائے گا۔ اب آپ کا جو رب ہے، اور رب جس طریقے سے کیڑے کو رزق پتھر کے اندر دیتا ہے، اسی طریقے سے اس کیڑے کو، یہ جو کیڑا ہے ڈبی کے اندر، اس کو رزق دے تو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ تو مولا علی نے کہا آپ سوال بھی خود کرتے ہیں اور جواب بھی آپ خود ہی دیتے ہیں، سوال بھی آپ نے خود ہی کیا اور جواب بھی آپ خود دیتے ہیں۔ آپ خود تو کہہ رہے ہیں کہ اگر 10-15 منٹ اس کو رزق اور نہ ملا تو یہ مر جائے گا، تو آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہے، جہاں سے عزرائیل بڑھے گا وہاں سے رزق بھی اندر چلا جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کے اندر ایک حکمت ہوتی ہے، ایک حکمت ہے اللہ کی ہر چیز کے اندر، اس کے اندر بڑے راز چھپے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مولا علی تشریف فرما ہے کوفے میں۔ ایک یہودی بہت علم رکھتا تھا، ماسٹر تھا، ٹیچر تھا، ٹیچروں کا ٹیچر تھا، اس نے PhD کی ہوئی تھی۔ وہ ایک دن سب جو اس کے ساتھ اور ٹیچر تھے انہوں نے اس کو اکسایا، تیار کیا کہ تمہارا جو علم ہے وہ مولا علی کے برابر ہے۔ کس کے برابر ہے؟ مولا علی کے برابر ہے۔ تم مولا علی سے، ادھر میری بات سنیں، مولا علی کے پاس جاؤ، ان کے ساتھ تھوڑا سا مناظرہ کرو، وہ خود تسلیم کریں گے، تمہارا علم ان کے برابر ہو جائے گا۔ وہ کھسکتا ہوا، سلپ ہوتا ہوا کرتے کراتے مولا علی کی بارگاہ میں آ گیا۔ جب مولا علی کی بارگاہ میں آیا، آ کر مولا علی سے کہتا ہے کہنے کہ جی میں نے آپ سے کوئی ایک مکالمہ کرنا ہے، میرا علم آپ جتنا ہے تو آپ مجھے ذرا چیک کر لیں، یا میرے علم کی ذرا تصدیق کر لیں۔ میرا علم آپ جتنا آپ کے برابر ہے، آپ سے کم نہیں ہے۔ مولا علی نے کہا صحیح کہہ رہے ہو جی، کہ صحیح کہہ رہا ہوں۔ مولا علی نے ہاتھ ایسے کیا، ایسے کیا، اور ایسے کھینچ کے لائے اینج، کہنے لگے میری مٹھی میں کیا ہے؟ وہ تو ہاتھ ایسے لے کے گئے، اور ایسے لے کے آئے۔ تو وہ بڑی دیر تک ایسے کر کے 2-4 منٹ ایسے کر کے دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کی مٹھی میں 2 انڈے ہیں، ایک شارک ہے جس کو ہم کوگی کہتے ہیں، کوگی، وہ جو کوگی کے 2 انڈے ہیں وہ آپ نے تقریباً
ناپنے اور تولنے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے وہ 50-55 ہزار میل دور پہ تھے. آپ نے وہ شارک کے گھونسلے میں سے 2 انڈے اٹھا کے لے آئے. تو انہوں نے جب مٹھی کھولی تو بیچ میں 2 انڈے. انہوں نے کہا علم تو تیرا بڑا کمال ہے، بہت ہی کمال ہے. جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن میں جو بات ڈالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو چین ہے نا، چین نے ابھی اپنا وہ جو ہے نا سلسلہ جو اس نے ایجاد کی ہے، جو ایجاد کے اندر اس کی تیاری ہے، جو ٹیکنالوجی کے اندر اس کی تیاری ہے، ابھی تک اس نے اپنی وہ جو پوری جو تیاری ہے، جو پورا جو کچھ اس نے بنایا اور بنا کر تیار کیا، تیار کر کے وہ ٹیسٹ کیا، ٹیسٹ کر کے ابھی تک اس نے دنیا کو متعارف نہیں کروایا نا، اس نے چھپا کے رکھا ہوا. ابھی یہ تو ابھی اس نے کچھ بھی نہیں نکالا. ابھی 35 طیارے نکالیں یا 20 تو طیارے نکالیں اور وہ بارڈر پر بھی لگا دیے ہیں، بارڈر پر بھی لگوا دیے ہیں اور ان کو گھما پھرا بھی رہا ہے، بارڈر کے اندر گھما پھرا بھی رہا ہے. اور جو اس کی اصل جو گمنام اس کی جو ٹیکنالوجی ہے، گمنام چیزیں جو اس نے بنائی ہیں، حیران کن جو اس نے چیزیں بنائی ہیں، نہ وہ چیزیں روس نے بنا سکی ہیں، نہ وہ امریکہ نے بنا سکی ہیں، نہ وہ فرانس نے بنا سکی ہیں، نہ وہ برطانیہ نے بنا سکی ہیں، نہ ہی وہ اسرائیل نے بنا سکی ہیں، نہ ہی وہ ابھی تک ویسی ہی پاکستان نے بنائی ہیں. وہ حیران کن چیزیں ہیں. وہ میں بات آپ کے آگے عرض کر رہا تھا مولا علی کی، وہ جس کو تو انہوں نے انڈے اٹھائے، اس نے بتائے وہ بڑے ریحان ہوئے. انہوں نے پوچھا مولا علی سے، اس نے پوچھا کہنا میرا علم آپ جتنا ہے کہنا کہ اگر میرے جتنا آپ کا علم ہے، آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا علم میرے جتنا ہے، آپ نے انڈے بتا دیے ہیں، تو پھر یہ ایسے کرو نا، میرے پاس تم بیٹھے ہوئے، میں وہاں سے لے آیا ہوں، میں وہاں سے انڈے 55,000 یا 56,000 میل سے ایسے کر کے اٹھا کر لے آیا ہوں. تم ایسے کرو وہاں رکھوا دو، پھر تمہارا علم میرے برابر ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ سیکھا کہاں سے ہے؟ یہ کیسے سیکھا ہے؟ کہنا کہ میں نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا ہے. جو میرا نفس کہتا تھا پانی گرم پیو، میں ٹھنڈا پیتا تھا. میرا نفس کہتا تھا ٹھنڈا پیو، میں گرم پیتا تھا. میرا نفس کہتا تھا مجھے بھوکا رکھو، میں کھاتا تھا. میرا نفس جب کھانے کے لیے مانگتا تھا میں اسے بھوکا رکھتا تھا. یہ چیز مجھے وہاں سے حاصل ہوئی ہے. چلو ایک کام اور کر لیتے ہیں، مولا علی نے کہا ایک کام اور کر لیتے ہیں. وہ کیا؟ وہ یہ کر لیتے ہیں، ایسے کر لو کہ تم مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو. اب تمہارا نفس کیا کہتا ہے؟ کہنا نہیں مسلمان ہونا. اور تم کیا کرو گے؟ کہنا جی میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا.